الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سماعت فرمائی ہے۔ دوسرے پارے کی آیت ہے جو بہت ہی مشہور آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کو سب لوگ جانتے ہیں کہ کس موقع سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ رمضان تک صحیح سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پہنچا دے، کیونکہ جب رجب کا چاند دیکھا جاتا ہے اسی وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی جو بہت مشہور دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ تو یہی ساری چیزیں ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینہ پہلے سے کیا کرتے تھے، یعنی رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے جو امت تھی، یعنی پچھلی جو امت تھی جو تم سے پیچھے پہلے آئی تھی، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے فرض کیے گئے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں آج ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر روزہ فرض ہے یا روزہ رکھنا ہے، نہیں، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر تو روزے فرض کیے گئے، لیکن کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے تھے اور کس لیے روزہ رکھنا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، ڈر آ جائے، خوف آ جائے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی۔ تیاری کیسی کرنی ہے؟ بدنی اعتبار سے بھی تیاری کرنی ہے، صحت کے اعتبار سے بھی تیاری کرنی ہے، روحانی اعتبار سے بھی تیاری کرنی ہے۔ یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں عادت ڈالنی ہے، ہمیں نمازوں کی، نفل نمازوں کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، یہ تمام کی تمام عادتیں ہمیں ڈالنی ہے۔ اور جسمانی اعتبار سے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں دوا کی ضرورت ہے، ہمیں دوا لے کر اپنے صحت کو بنا لینا ہے، تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، تراویح پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ لیکن آج کے دور میں، آج کے زمانے میں رمضان کی تیاری لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے اگر وہ ٹھیک ہے تو لنگڑا بن جاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو کانہا بن جاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو بھیک منگے بن جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے وہ ٹھیک تھے، کہیں کوئی بیماری نہیں تھی، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ویسے اس کے اندر
قبض کی بیماری آ گئی، سر درد کی بیماری آ گئی، بخار آ گیا، نزلہ آ گیا، 6 مہینے سے مولانا کمزوری ہو رہی ہے، تو بی پی ہائی ہو گیا ہے، تو لو ہو گیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے، تو وہ ہو گیا ہے، یعنی دنیا بھر کی بیماری لگتا ہے اسی کے پاس آ گئی ہے رمضان کے روزہ رکھنے سے پہلے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اپنے آپ پر ظلم ہے، دھوکہ ہے۔ ہم اور آپ اس طرح سے کہہ کر بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیتا ہے اور نہیں دے سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں پر آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری ہمیں روحانی اعتبار سے بھی کرنی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کرنی ہے۔ جسم کو بھی مضبوط بنانا ہے اور روح کو بھی مضبوط بنانا ہے، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ کے، تلاوت زیادہ سے زیادہ کر کے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھ کے، تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھ کے، صدقہ زیادہ سے زیادہ دے کر کے اپنے روح کو تازہ کرنا ہے، تاکہ روح میں پھرتی ہو تو وہ ہر نماز کے لیے، ہر عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھل فروٹ والے دکاندار، کپڑا والے، ہول سیل، جو بھی دکان ہو، تمام دکانوں میں جو چیزوں کی قیمت ہوتی ہے 10 کی جگہ 15 میں دیتے ہیں، 100 کی جگہ 120 میں دیتے ہیں، 300 کی جگہ 400 میں دیتے ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جو ہے ہر دکاندار کے دکان میں، سامان میں قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، قیمت بڑھا دیا جاتا ہے، بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، مہنگا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، مسلمانوں کا رمضان ہے، یہ افطاری کا سمے ہے، اس میں پھل مہنگے کر دو، آخرکار تو لے گا ہی پھل۔ تو جب انسان مہنگا کر سکتا ہے ہر چیز کو، تو دکاندار مہنگا کر سکتا ہے ہر چیز کو، انسان ہر چیز کی قیمت کو بڑھا سکتا ہے، تو وہ جو مالک ہے، وہ خالق ہے، اپنے بندے کے لیے جب وہ نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، سجدہ کرے گا، دعا مانگے گا، تو اس کی قیمت نہیں بڑھا سکتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے اندر ایک فرض نماز ادا کی، گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض نمازیں ادا کی، یعنی ایک نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، کس طرح سے اللہ بڑھا رہا ہے بندوں کے اعمال نامے میں، نیکیوں کا اضافہ کس طرح سے کر رہا ہے۔ ایک نماز کا 70 نماز کے برابر ثواب دے گا۔ آپ پھر سے سنیں کہ جس نے رمضان کے مہینے میں 2 نفل پڑھا تو ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے غیر رمضان میں۔ جیسے کہ رمضان میں کسی نے 2 نفل نماز پڑھا تو غیر رمضان میں اس کی قیمت ہو جاتی ہے فرض نماز کے برابر، اور جس نے رمضان میں فرض پڑھی تو اس کو 70 فرض نماز کے ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ بارشیں ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، یہ لوٹنے والا مہینہ ہے۔ جیسے دکاندار لوٹتے ہیں مسلمانوں کے کپڑے میں، پھل میں، فروٹ میں، چپل میں، گنجی میں، دنیا کی ہر چیز میں لوٹتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، عید آئے گا، چلو ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ کے نیک بندو، جتنا لوٹنا ہے رمضان بھر لوٹ لو، جتنا بٹورنا ہے رمضان بھر بٹور لو، اپنے پاس بیلنس جمع کر لو، اکاؤنٹ پھول کر لو، اس کے بعد پھر تمہاری زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے، یا شب برات آئے یا نہ آئے، یہ تمہارے لیے آفر کا مہینہ ہے، ایک مہینہ آفر ہے، اس میں جتنی مرضی ہو، جتنا لینا ہو آپ لے لو۔ اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ رمضان میں آپ خود جگیں،
اپنے بچوں کو بھی جگائیں عبادت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اور جو بچے بالغ ہیں ان سے روزہ رکھوائیں سختی کے ساتھ، اور خود کریں، اپنے بچوں کے ساتھ مل جل کر عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے ایک بات بولی تھی کہ رمضان آنے سے پہلے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیسے تیاری کرتے ہیں، یعنی پہلے ٹھیک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جب لیکن رمضان آتا ہے تو کیسے تیاری کرتے ہیں، تو وہ کلپ میں نے آپ کو ابھی دکھانا ہے، بس 2-4 سیکنڈ کا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے کہ یہ ایسا کام نہ کریں۔ آئیے اس کلپ کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو رمضان آنے سے پہلے اس طرح سے تیاری کرتے ہیں کہ مجھے روزہ نہ رکھنا پڑے، مجھے کمانا نہ پڑے، بس ہاتھ پھیلا لو، مانگ لو، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بندوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر کوئی کمی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ آپ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کی جائے گی۔ اگلی ویڈیو کس ٹائپ کی بنائی جائے، کس بیس پر بنائی جائے، آپ کمنٹ میں ضرور مشورہ دیں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔